والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدر محفل گرامی مرتبت، انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت مولانا حکیم محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی زید شرفہ، گرامی مرتبت محترم جناب حضرت مولانا محمد اشرف صاحب قادری رضوی زید شرفہ، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، سالانہ محفل نور جو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اللہ رب العزت حکیم صاحب کی اہلیہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو
اعلیٰ اور بلند ترین مقام رب ذوالجلال عطا فرمائے، اور ایصال ثواب کے لیے مرحومہ مغفورہ محترمہ کے اولاد امجاد نے جو اہتمام انتظام کیا ہے، اللہ کریم اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی اولاد امجاد کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکات دارین سے سرفراز فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کریم ہر کسی کو ایسی اولاد دے جو ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا بھی کرے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے حسب استطاعت اہتمام بھی کرے۔ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح آج پھر یہ محفل ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کریم حکیم صاحب کے تمام فرزندان عزیز جو دین سے وابستہ ہیں، دین کی خدمت پہ مامور ہیں، اللہ کریم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسی طرح دین کے ساتھ وابستگی اللہ کریم انہیں زندگی بھر ان کے نصیب و مقدر میں فرمائے۔ برکت کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ حصول برکت کے لیے تلاوت کی ہے۔ میں اس محفل میں جس عنوان پر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے حضور کو مانا، صحابہ کرام نے حضور کے بارے میں جو عقیدہ، جو نظریہ، جو سوچ اور فکر رکھی، اس فکر کو اپنایا جائے اور اپنا کر اسے عام کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس صراط مستقیم پر راہ نجات پر آئیں، کیونکہ ہدایت قرآن گواہ ہے کہ ہدایت صرف اس کے نصیب میں ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر اس طرح ایمان لائے جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے۔ ہدایت صرف اس کے پاس ہے، نجات کے راستے پر صرف وہ ہے، ہدایت کے راستے پر صرف وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح مانے جس طرح صحابہ کرام نے مانا۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ اس طرح پڑھو جس طرح حضور کے صحابہ نے پڑھا۔ اور دوسری بات جو آج کی اس مبارک رحمتوں اور برکتوں والی محفل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے، حضور سے عقیدت، محبت، احترام، صحابہ کرام کا انداز محبت کیا تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی عقیدت، ان کے احترام، ان کی محبت کا، تعظیم کا، توقیر کا کیا انداز تھا۔ یہ سیکھ کر، سمجھ کر پھر ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے ایسے ہی پیار کریں، ایسے ہی محبت کریں جس طرح نبی پاک کے صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات اس لیے ضروری ہے،
یہ اس لیے ضروری ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ ذرا سنیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر اس طرح تم ایمان لاؤ اے محبوب کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر اس طرح یہ ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت صرف اس کے نصیب میں ہے، اس کے حصے میں ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر اس طرح ایمان لائے جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے، اس طرح حضور کو مانے، اس طرح حضور پر ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کو کس طرح مانتے تھے، کس طرح محبت رکھتے تھے، کس طرح ایمان لائے تھے، اس ساری تعلیم کا خلاصہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ سیدی اعلی حضرت نے ان تمام عقائد و نظریات کی ترجمانی کی ہے کہ ایک سچے مسلمان کو حضور کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے یا کہ حضور کو اس طرح ماننا ضروری ہے جس طرح حضور کے صحابہ نے مانا تھا؟ آیت کریمہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اب امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ۔ صحابہ حضور کو کیسے مانتے تھے، اس عقیدے کی، اس نظریے کی، اس فکر کی، اس سوچ کی ترجمانی تاجدار بریلی فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انس نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ بریلی کے امام کی آپ نے ترجمانی سنی جو عقائد صحابہ کی ترجمانی، عقائد صحابہ کے عقیدوں کی ترجمانی بریلی کے امام نے کی، اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی عقیدے کی ترجمانی اپنے خوبصورت انداز میں کی۔ جو بات بریلی کے تاجدار نے کہی وہی بات ڈاکٹر اقبال نے کہی۔ سنیے اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان، جانے دیں ہست حب رحمت للعالم۔ مغز قرآن روح ایمان، جانے دیں ہست حب رحمت للعالم۔ قرآن کا مغز ایمان کی روح، دین کی جان، یہ رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ تو بریلی کے امام نے کیا کہا تھا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان۔ ایمان کی جان حضور کی ذات، ایمان کی جان۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کا مغز، ایمان کی روح، اور اعلی حضرت نے ایمان کی جان کہا ہے، اقبال نے ایمان کی روح کہا ہے، بات ایک ہی ہے۔ مغز قرآن روح ایمان، جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ بات یہاں آ کے ختم ہوتی ہے
کہ قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور دین کی جان یہ مدینے والے کی محبت ہے. یہ حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں. آئیے دو ہستیوں کا ذکر سنا آپ نے جو قرآن کی ترجمانی، عقائد صحابہ کی ترجمانی، بر صغیر پاک و ہند کی ان دو شخصیات نے ترجمانی کی. تیسری شخصیت ہیں تاجدار گولڈا شریف حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی علیہ الرحمت و رضوان، جو عقیدہ بریلی کے امام نے جن کی ترجمانی کی، جس عقیدے کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے کی، اسی عقیدے کی ترجمانی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا شریف. بزرگوں کی سوچ ایک ہے، بزرگوں کی سوچ وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت داتا گنج بخش تک اور حضرت داتا گنج بخش سے لے غوث العظم تک، غوث العظم سے سیدنا اعلی حضرت تک، اعلی حضرت سے پیر میر علی شاہ صاحب تک، میر علی شاہ صاحب سے محدث اعظم تک، جس اللہ کے ولی کو دیکھیں گے سب کی سوچ کے، سب کا نظریہ ایک ہے، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ مدینے والے کی محبت یہ ایمان کی جان اور ایمان کی روح. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حب احمد ہے، حب احمد ہے تو نیک انجام ہے اتباع مصطفیٰ اسلام. حب احمد ہے تو نیک انجام ہے اتباع مصطفیٰ. حب احمد ہے تو نیک انجام ہے اتباع مصطفیٰ اسلام. اتباع مصطفیٰ اسلام. اور مولانا ظفر علی خان نے جو کہا پہلے وہ سن لے، پھر میں سیدنا مہر علی شاہ صاحب کی بات کروں. مولانا ظفر علی خان بابائے صحافت، وہ دانائے سبل مولائے کل. میرے آقا کی جب تعریف و توصیف کرتے ہیں اس میں وہ کلام میں لے رہا ہوں، ان کے کلام وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. یہ جو عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تخلیق کائنات کا شاہکار اول ہے. پوری کائنات میں اللہ کریم نے ہر کائنات کے ہر وجود سے پہلے، کائنات کے ہر ذرے سے پہلے، پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا. نور محمدیہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب یہ جو میرے آقا کی محبت ہے نا، اس کو پیر میر علی شاہ صاحب نے جس خوبصورتی سے بیان کیا، یہ انہی کا خاصہ ہے. اور یہ ایک مومن کی اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں میرے نزدیک، جس کو عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ زیبا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کائنات کی کوئی سعادت نہیں. اور وہ خوش نصیب جن کو حالت بیداری میں آقا کی زیارت. اس امت میں ایسے بھی ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ہیں جنہوں نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل. ان میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے 70 مرتبہ
حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی، 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی۔ میری سیدی اعلی حضرت نے بھی حالت بیداری میں جب مدینہ مطیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ عالیہ، جب حضور کی زیارت و دیدار مواجہ شریف پہ روزہ اطہر کے سامنے دیدار مصطفیٰ ہوا تو میرے امام نے خوبصورت ترجمانی کی، اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی اور اس زیارت کے اس مرحلے کی۔ امام فرماتے ہیں پیش نظر و نوبہار، پیش نظر و نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، پیش نظر و نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے ہاں روکیے، سر کو روکیے، یہی امتحان۔ اس امت میں بڑے بڑے اولیاء، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں حالت بیداری میں جو وضو کے لیے تالاب بنایا گیا، شاہی مسجد دہلی میں حوض ہے، تالاب ہے جہاں لوگ وضو کرتے تھے، اس تالاب پر نبی کریم علیہ السلام کو وضو فرماتے ہوئے حضور کی بھی زیارت کی اور حضور کے ساتھ خلفائے اربعہ کی بھی زیارت کی۔ دلی کی جامع مسجد میں اس تالاب پر، حوض پر میں نے اس جگہ کی زیارت کی جہاں آج بھی سنگ مرمر کا پتھر نصب ہے، جس پہ فارسی کے اندر شعر لکھا ہوا ہے، رسول اینجا دیدان، رسول اینجا دیدان و پیو اہل اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس جگہ پہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت، رسول اینجا کا معنی اس جگہ، دیدان میں نے زیارت کی نبی کریم۔ اس امت میں بڑے خوش نصیب ہیں جن کو حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی۔ اللہ، انہی اللہ والوں میں سے ایک نمایاں شخصیت جن کی ولایت کی گواہی چار دانگ عالم میں ہر صاحب حال ان کی ولایت کی تصدیق کرتا ہے، سیدنا مہر علی شاہ گولوی علیہ رحمہ۔ آپ کو جب حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا شریف، فاتح قادیانیت، مجاہد تحریک تحفظ ختم نبوت، جس نے مرزے کو للکارا تھا اور اس کو میدان میں آنے کی جرت نہ ہوئی تھی، سیدنا میر علی شاہ صاحب، جنہوں نے قادیانیت کے فتنے پر، مرزائیت کے فتنے پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ آج ان کی تصنیف لطیف سیف چشتیائی آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا تو پیر مہر علی شاہ نے جو، اور آپ نے جب حضور کی زیارت ہوئی تو مچل گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب مچل گئے، مچل کے فرماتے ہیں سامنے حضور کی زلفیں ہیں، والضحیٰ کا چہرہ ہے، مازاق کی آنکھیں ہیں، والفجر کی پیشانی ہے، اور یاسین کی پیشانی والے آقا زیارت کر رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، اور دیدار کرتے کرتے کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اس صورت نو میں کہہ دو، اس صورت نو میں اونچی آواز سے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بن جائے۔ وہ چیز بندے کے دل کو پیاری لگے نا، دل کا میلان اور دل کی رغبت اس طرف ہو تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ کہہ دو، کیا کہتا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے جب حضور کی زیارت کی نا تو کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جال علی۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے، لو جی عقیدہ بتا دیا، جانے جہاں، جانے جانے جہاں، کوئی کہتے ہے جانے ایمان، کوئی کہتے ہے روح ایمان۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے والے آقا کی محبت، آپ کا پیار، یہ ایمان کی روح، دین کی جان ہے، قرآن کا مغز ہے جو مدینے والے کا پیار دل میں لیے پھرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یاد رکھو حضور کی محبت بڑی چیز ہے، محبت رسول بڑی چیز ہے۔ آؤ اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور پورے دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل ہوتا ہے جب دنیا کے ہر رشتے، ہر تعلق سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کیا جائے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت و نشانی و پہچان ہے، ہر رشتے سے بڑھ کر۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد نبوت، مطلوب مصطفیٰ، یہ عمر بن خطاب وہ ہیں جن کو رب سے مانگ کے لیا تھا، نبی پاک نے رب سے مانگ کے لیا تھا۔ حضور کی صحبت میں محفل و مجلس میں حاضر ہیں، حضور سے ایک دن عرض کرتے حضور میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے محبوب ہیں، جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ مجھے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ حضرت فاروق جب یہ بات کرتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق اعظم، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غور سے سننا ذرا۔ حضور نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان، ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر لرز گئے۔ حضرت عمر اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں اے آقا میرا ایمان کامل کب ہوگا؟ میرا ایمان کامل، میں کامل الایمان کب بنوں گا؟ مجھے ایمان کا کمال کب حاصل ہوگا؟ نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا، تیرا ایمان کامل ہوگا۔ جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا، زیادہ پیارا ہو جاؤں گا، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضور میری جان کے علاوہ ہر چیز سے مجھے محبوب ہیں. فرمایا عمر تمہیں ایمان کا کمال ابھی حاصل نہیں، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں. میرے آقا کے اس فرمان اقدس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان کامل ہوتا ہے. دنیا کی ہر شے، دنیا کے ہر رشتے، ہر تعلق سے بڑھ کر مدینے والے آقا سے پیار اور محبت کا رشتہ بڑھایا جائے، اور ہر چیز سے زیادہ مدینے والے کو عزیز و پیارا اور محبوب سمجھا جائے گا تو ایمان کامل ہوگا. ایمان کامل ہونے کی علامت کیا ہے؟ محبت رسول. محبت ایک ہے محبت، ایک ہے عشق. محبت اور چیز ہے اور عشق اور چیز ہے. اللہ اکبر. عشق جو ہے وہ محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے، اس کو محبوب کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ ہماری غلط ہے بات. کوئی عاشق رسول نہیں ہے چند ٹکوں کی خاطر 500 چندہ لینے کے لیے، محفل کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے 500 کا چندہ لینے کے لیے ہم جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. یہ سیٹھ صاحب بڑے عاشق رسول ہیں، یہ ملک صاحب بڑے عاشق رسول، چودھری صاحب بڑے عاشق رسول ہیں. بھائی عاشق ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ عاشق ہونا ہے وہ تو حضرت بلال تھے. وہ ایسے عاشق ہو نہ نماز پڑھتے ہو نہ مسجد میں آتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ مسجد میں آتے ہیں. چہرہ حضور کے طریقے کے خلاف، لباس حضور کے طریقے کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا طریقے محمدی کے خلاف، چندے کی خاطر سپیکر میں اعلان کرتے پھرتے ہیں. یہ عاشق رسول ہے حاجی صاحب. وہ عاشق ہونا اور چیز ہے، محبت مل جائے تو بڑی بات ہے. محبت مل جائے اتنی بڑی دولت ہے محبت رسول. اتنی بڑی دولت ہے محبت رسول جس سے ایمان کامل ہوتا ہے، جس سے ایمان کامل ہوتا ہے. معمولی بات ہے. محبت کرنے والے خال خال دنیا میں کہیں آپ کو نظر آئیں گے جن کا اوڑھنا بچھونا طریقہ محمدی. ہمارے طریقے یہودیوں والے، عیسائیوں والے، یہود و نصارہ والے، ہماری رسم ہندوانہ، ہم عاشق کے عاشق. عاشق اور چیز ہے، محبت. اور محبت مانگو، محبت بڑی دولت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت الا، الا لا ایمان لمن لا محبت الا. ایمان کی جان، ایمان کی روح، یہ مدینے والے آقا کی محبت ہے. ہمیں تو داڑھی قبول نہیں ہے، نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا موت قبول ہے تو نماز کیوں نہیں قبول؟ داڑھی شریف کیوں نہیں قبول؟ معلوم ہوا دعویٰ ہے، عمل کچھ نہیں ہمارا. عملی طور پر ہم سب بے عمل بنتے جا رہے ہیں، دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، پلے کچھ نہیں. وہ دعویٰ تو وہ کرے نا جس کے جنازہ 3 لاکھ بندے نے دھوبی کاٹ میں جنازہ پڑھا تھا، اور مخالفین، معاندین، حاسدین بھی کہتے تھے مولانا سردار احمد نہیں دنیا سے گیا، ایک عاشق رسول چلا گیا. اور جس کے عشق رسول کی گواہی تو دشمن بھی دیتا تھا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، وہ فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن بھی گواہی. اور ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے حضور کی محبت. دیکھیں نا پیار کی باتیں ان لوگوں کی ہیں. ہم تو بیروپی ہیں، بیروپیے، ہم نے روپ دھارے ہوئے ہیں. ایک نمبر یہ لوگ تھے. ایک دفعہ کسی نے مدینہ شریف کا امامہ دیا محدث اعظم علیہ رحمت، تحفے میں محبت سے گفٹ کیا، یہ مدینہ شریف کے آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ امامہ شریف.
اب وہ جب امامہ شریف باندھنے لگے تو صحیح طریقے سے بند نہیں رہا تھا، کپڑا ایسا تھا صحیح طریقے سے بند نہیں رہا تھا، ایک دفعہ باندھا نہیں صحیح بندھا، پھر کھول دیا، پھر باندھا پھر نہیں، تو تیسری دفعہ باندھنے لگے تو مسکرا کے فرمایا یہ مدینہ شریف کا امامہ ہے، ہمارے قابو میں تھوڑا ہی آئے گا، ہمارے قابو میں تھوڑا ہی آئے گا۔ اللہ، پھر عاشق تو وہ ہے نا مدینہ شریف کا کانٹا، کنڈا مدینہ پاک کا، بریلی کے احمد رضا کے پاؤں میں چبھتا ہے، کانٹا چبھ گیا تو انو کنڈا چبھے تو سام پھڑ کے سٹ دینا، مینو کنڈا چبھے پسی آدھی عادت ہی ہے پھڑ کے تو سٹ دینا، کنڈا چبھے کڈو سٹو۔ بریلی کے امام احمد رضا ایسے ہی نہیں دنیا ان کے گیت گاتی کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سے۔ ماجرا کیا تھا یار، معاملہ کیا، دیکھو تو صحیح، لاؤ ایسی پیار، یہ پیار وہ تھا جو کہاں سے ملا، صحابہ سے سیکھا، جس نے بھی اللہ والے نے نبی پاک سے پیار کیا اس نے کہاں سے سیکھا، حضور کے صحابہ سے سیکھا۔ کانٹا چوبا سیدی اعلی حضرت کے پاؤں، کانٹا نکالا، پھینکا نہیں، نکال کر پہلے تو اسے چوما، کس کیا، بوسا لیا، کنڈے کو چوما، چوم کر کانٹے کو پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگانے کے بعد کنڈا پکڑ کر کے اس کی نوک یہاں دل کے اوپر رکھی، تو اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ اس سفر حج بیت اللہ میں آپ کے ساتھ تھے مدینہ پاک، انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، نکال کر پھینکا نہیں، چوما ہے، آنکھوں پہ لگایا ہے، کانٹے کی نوک دل پہ رکھ لی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر۔ یہ سارا منظر جب دیکھا نا تو کمرے میں جب گئے تو کرتاس و قلم تھاما، کاغذ و قلم پکڑ کر ترجمانی کی بریلی کے احمد رضا کی، جو کام کیا تھا نا احمد رضا نے، کنڈا نکالا، دل کے اوپر رکھا، آنکھوں پہ لگا، ترجمانی کرتے ہوئے پھر کمال کر دیا استاد زمن نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ گویا بھائی جان کنڈے سے خطاب کر رہے ہیں، کانٹے سے، اے خار صحرائے نبی، خار سے مراد کنڈا، خار کنڈے کو کہتے ہیں، کانٹا، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ، کاش تو چبھتا، احمد رضا کے پاؤں پہ نہ چبھتا، چبھتا تو احمد رضا کے دل میں آ کے ٹھکتا۔ یہ کوئی عام کانٹا ہے، یہ تو مدینہ منورہ کا کانٹا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ سانگلہ ہل والو کہ اگر مدینہ شریف کے کانٹے کا اتنا احترام ہو رہا ہے، اتنی عقیدت و محبت ہے مدینہ پاک سے، تو پھر جو تاجدار مدینہ ہیں ان کی محبت کس درجے میں ہوگی احمد رضا کے دل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا تھا۔ یہ استعارہ بڑا زبردست ہے، آپ نے مزہ نہیں لیا، استعارہ بڑا زبردست ہے۔ آ میری جان، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، یہ کمال محبت ہے جو بریلی کے احمد رضا کے قلب و جگر پر جس محبت رسول کا غلبہ تھا وہ احمد رضا کے اس عمل سے ظاہر ہو رہا۔
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ محبت رسول کھیل بن گیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ حضور کی محبت۔ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح محبوب کے صحابیوں تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی طرح جو ایمان لائے گا فقط اہتدوا، ہدایت صرف اس کے پاس ہے جو تمہارے ماننے کی طرح مصطفیٰ کو مانے گا۔ تو آؤ صحابہ نے کیسے مانا، چلیے عثمان غنی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ عثمان غنی کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے موقع پر میرے آقا کے سفیر بن کے گئے نا مکے میں حضرت عثمان غنی۔ قریش مکہ نے کہا عثمان تمہارا ہمارا پرانا اچھا تعلق گزرا ہے، اچھا وقت گزرا ہے، تمہارے ہمارے مراسم اچھے ہیں، تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو تو مکے میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہ طواف کعبہ، تمہیں اجازت ہے عثمان، تمہیں اجازت ہے، تم کعبے کا طواف جی بھر کے کرو، حجر اسود کے بوسے لو، کعبے کی زیارت کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، کھلی چھٹی، لیکن تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ سنیے عثمان غنی کا کیا عقیدہ و نظریہ، کیا سوچ و فکر ہے۔ انہوں نے کہا تم مجھے طواف کعبہ کی کہتے ہو، جو لفظ کہے نا لفظ، میں وہ حدیث سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ لا اطوفو، او قسم کھا کے سانگلے والوں، قسم کھا کے کہا عثمان کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے قسم اٹھاتا ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم لا اطوفو، میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ مجھے کہتے ہو عثمان طواف کر، تجھے کھلی چھٹی ہے، تجھے اجازت ہے، تم طواف کعبہ کرو۔ کہا واللہ لا اطوفو، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ہرگز طواف نہیں کروں گا حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور طواف نہیں کر لیتے۔ عثمان کون ہوتا ہے طواف کرنے؟ یہ جواب دیا تھا سیدنا عثمان غنی ذی النورین نے۔ یہاں تو چوری چھپے اندر کھاتے لوگ، جا کے معاہدے رات کو کر کے واپس آ جاتے ہیں، کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ وہ اس کا نام ہے محبت رسول۔ عثمان غنی نے کہا میں ساز باز نہیں کرنا چاہتا، مجھے دھوکہ دیتے ہو کہ مجھے کہتے ہو طواف کر، میں کون ہوتا ہوں؟ میرے نبی پاک کو روکو اور میں طواف کرتا پھروں۔ یہ طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، حضور کو روکو تو عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا جب تک آقا طواف نہیں کر لیتے۔ یہ ہے محبت رسول کہ حضور کو روکو تو میں طواف کرتا تھا۔ کچھ عقل ہوتی تو لوگوں سے باتیں سیکھ لیتے۔ شادی پہ بلایا ایک آدمی کو، اس نے کہا یار میں کیویں آ سکنا، میرے جڑا سجنے انہوں تے تو سدیا نہیں، میں تیری شادی تے تاں ہونا جی انہوں سدے تھے، جی وہ آئے گا شادی تے میں آواں گا، جی انہیں نہیں آنا تے میں بھی نہیں آنا۔ وہ تعلق نبھانا کوئی آسان بات ہے؟ تعلق نبھانا آسان بات ہے؟ محبت کے دعوے کرنا یہ صرف دعوے نہیں ہیں، صحابہ نے ہمیں سکھایا، صحابہ نے ہمیں سمجھایا کہ رسول اللہ کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح ہم مان رہے ہیں،
مدینے والے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو ایسے کرو جیسے ہم آقا کے دیوانے ہیں، ایسے رسول اللہ کے دیوانے بن جاؤ۔ چلیے حضرت عمر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو کتابوں کو جب کھنگالا تو حدیث شریف سے نکلا کہ اس حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہے ایک ادھر رکھا ہے، ایسے ہاتھ رکھا ہے، درمیان میں ہے حجر اسود، ہاتھ رکھ کے نا ایسے یوں بوسہ لیا جاتا ہے، ایسے چومنے لگے، لب ہونٹ بالکل مس ہونے کے قریب تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حدیث میں ایسے ہی لکھا ہے، بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھ رکھے ہیں، ہونٹ قریب ہیں، بس ایک سیکنڈ میں بوسہ لے سکتے ہیں، مگر یوں ہاتھ رکھا ہو پیچھے ہٹ جاتے، ہاتھ نیچے عمر پیچھے۔ عمر کیا ہوا ہے، کیوں نہیں بوسہ لیتے، پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کہنے لگے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ حضرت عمر نے جو بات کی دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اے حجر اسود، اے کالے پتھر، اگر میرے نبی کریم کی تو بوسہ گاہ نہ ہوتا، حضور نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کے تو نے بوسے لیے ہیں، میرے آقا کے لبوں کو تو نے چوما ہے، میں اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے بتایا کہ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، عمر نے سمجھایا کہ حجر اسود کا بوسہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، اگر حضور کی نسبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے پڑھا اور سیکھا ہے کہ ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جائے، ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو تو ادنا بھی۔ چلو بلال سے پوچھ لو، بخاری کی حدیث نہیں ہے، حضور نے فرمایا اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے، کیا عمل کر، انی سمیعتو دفع نہ علیک یا بلال فی الجنہ، فرمایا شب معراج میں نے دیکھا جب جنت میں داخل ہو رہا تھا، میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا ہے۔ حبشے سے چلا بکتا بکاتا غلام مکے میں آیا ہے، صدیق نے خرید کر آزاد کیا ہے۔ یہ تو حبشے کا کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، بھدا جسم ہے، پاؤں کی تلیاں پھٹی ہوئی ہیں، مقام یہ ملا، فرمایا یا بلال انی سمعتو دفعنا علیک یا بلال فی الجنہ، جنت میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بلال عمل کیا کرتا ہے کہ میں نے جنت میں شب معراج داخل ہوا، چلتے چلتے میں نے دیکھا میرے آگے آگے تیری آہٹ آ رہی تھی قدموں کی۔ بلال نے عرض کیا حضور اور تو میرا کوئی عمل نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل تحیت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں، بس میرا یہ عمل ہے، میرا یہ۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اے بلال میں نے جنت میں چلتے ہوئے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو جب ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہوئی، پھر لقب ملا مؤذن رسول، مؤذن، پھر وہ مقام ملا کہ جب حضور کا وصال ہوا مدینہ شریف چھوڑ کر ملک شام میں چلے گئے۔ کون ہے جو مدینہ شریف چھوڑے؟ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو حضرت
بلال کا معاملہ تو الٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جلوہ زیبا سامنے ہوتا تھا. اب ظاہراً حضور کی زیارت سے محروم ہوں، اس لیے اب میرا مدینہ شریف میں دل نہیں لگتا. چلے گئے شام میں. کچھ عرصہ گزرا نا تو خواب میں آقا کا دیدار ہوا. فرمایا بلال تیرا دل نہیں کرتا ملنے کو؟ دل نہیں کرتا تیرا ملنے کو؟ صبح اٹھے تو قصد کیا، ارادہ کیا مدینہ شریف کا. مدینہ شریف میں آئے نا، مدینہ شریف میں آئے، حضور کے روضہ اطہر پہ حاضری. جب اذان کا وقت ہوا لوگوں نے کہا کہ بلال ذرا پرانی یادیں تازہ ہو جائیں، اذان کہہ دیجئے. بلال نے معذرت کی، میں نہیں اذان، میں پڑھ نہیں سکوں گا، مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی. لوگوں نے کہا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما شہزادگان رسول، جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، انہیں کہو کہ وہ بلال سے سفارش کریں. آج کی زبان میں فرمائش، مینوں اسناد دی فرمائش آئی، اینوں اذان دی فرمائش پاؤ. فرمائش کرنے کے لیے کون آ رہے ہیں؟ سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک. اور آ کر کیا کہا؟ اللہ اکبر. چچا جان، امی محترم، یا امی. عربی میں چچا کو ام کہتے ہیں، عین اور میم. حسن پاک حسین پاک نے کہا یا امی، اے ہمارے چچا. آج کی زبان میں انکل یہی کہتے ہیں. اب انٹیاں تو انکل تے شنکل، پاپا تے ماما. یہ کہا چچا جان، یا امی. بلال چچا جان، جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں اذان پڑھا کرتے تھے، ذرا وہ اذان تو سناؤ. سانگلہ ہل والو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. جب اذان شروع کی بلال نے مسجد نبوی کے در و دیوار گونج اٹھے. یوں لگ رہا تھا آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور جب اذان گونجی نا مدینہ شریف کی فضاؤں میں، بلال ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہوئی. مقام کیا ملا غلام کو؟ مدینے کی فضاؤں ہواؤں میں اذان بلالی جب گونجی، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے چمٹ گئے، کہنے لگے اماں بلال آ گئے ہیں، رسول کب آئیں گے؟ امی جان بلال تو آ گئے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ بلال اذان پڑھتے تھے، حضور گھر سے تشریف لاتے تھے. بچے مچل گئے. کہا اماں بلال کی اذان کی آواز آ رہی ہے تو اماں نبی پاک کب آئیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں، مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا، قیامت کا منظر. بچوں کی آوازوں پر گھروں سے آہیں اور سسکیاں آنے لگی، اور یوں لگتا تھا کہ بلال اذان پڑھتے تھے، سرکار گھر سے تشریف لاتے تھے. یوں لگتا تھا کہ بلال اذان مکمل کریں گے، ادھر سے آقا تشریف لے آئیں گے. تصورات میں، تخیلات میں صحابہ بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے صاحب. لیکن بلال تو اذان بھی پوری نہ کر سکے. ادھر چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، بلال آ گئے، حضور کب آئیں گے؟ بلال اذان پڑھیں گے، سرکار آئیں گے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بلال غش کھا کے گر گئے، اذان مکمل نہیں کر سکے. یہ تھی حضور کی محبت. سیدنا بلال رضی اللہ، حضرت عمر کی محبت، حضرت عثمان کی محبت. اللہ اکبر.
میرے آقا کریم کا طریقہ مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھا کر حضور صحابہ کی طرف رخ کر لیتے تھے. فرماتے تھے تم میں سے کسی نے کو خواب دیکھا ہے تو بیان کرو. کسی نے خواب دیکھا ہے بیان کرو, بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. فرمایا میں بھی بیان کروں گا. ایسے حضور بیٹھ جاتے تھے. اسی طرح سرکار ایک دن محفل لگی ہوئی ہے, صحابہ موجود ہیں, حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم اپنی 3 خواہشات بیان کرو. اور جتنے بھی موجودین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, فرمایا ہر کوئی اپنی 3 خواہشیں بیان کرے, پھر آخر میں اپنی 3 خواہشیں بیان کروں. باری آئی سیدنا صدیق اکبر کی, نیچے سے اوپر جا رہے ہیں نا, حضور اپنی فرماتے ہیں ابو بکر چوتھی نہیں 3 خواہشیں بس گن کے بتاؤ, پہلی دوسری تیسری, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, 3 خواہشات بتاؤ کیا ہیں تمہاری. صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور پتہ کیا عرض کیا, حضور پہلی خواہش تو یہ ہے کہ الجلوس بین یدیک, الجلوس بین یدیک. حضور پہلی تمنا آرزو اور خواہش تو یہ ہے کہ آپ جلوہ فرما ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کر چہرے کا دیدار کرتا رہوں. النظر الی وجہ رسول اللہ. حضور صدیق کا دل یہ چاہتا ہے کہ نگاہیں ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, اور ابو بکر جی بھر کے دیدار کی لذتیں حاصل کرتا رہے. الجلوس بین یدیک, سامنے بیٹھ کر ہر لحظہ ہر گھڑی ہر آن آپ کا دیدار کرتا رہا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مچلے ہوئے ہیں. فرمایا ابو بکر کو دوسری خواہش کون سی ہے؟ عرض کرتے ہیں انفاق مالی علیک, انفاق مالی علیک. اس کا معنی بڑا پیارا ہے. اس کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ دل یہ چاہتا ہے مال میرا ہو اشارہ آپ کا ہو. ہائے ہائے, مال میرا ہو اشارہ آپ کا ہو. آپ فرمائیں ابو بکر یہاں خرچ کر, یہاں خرچ کر, یہاں خرچ کر. آپ اشارہ فرماتے جائیں, میں آپ کے اشارے پہ مال لٹاتا رہوں, خرچ کرتا رہوں. انفاق و مالی علیہ. پہلی خواہش ہر وقت دیدار کی لذتیں پاتا رہا, اور دوسری خواہش پیسے میرے ہوں, جیب میری ہو, اشارہ آپ کا ہو, اور میری جیب کا پیسہ آپ کے اشارے پہ لٹاتا رہوں میں. تیسری خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر بولے الصلاۃ علیک. حضور تیسری تمنا اور آرزو یہ دامن میں مچل رہی ہے کہ ہر لحظہ ہر آن ہر گھڑی میں آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرتا رہوں, درود و سلام عرض کرتا رہوں. یہ جو انفاق و مالی علیک ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آئیے اگر میں یہ نہ بیان کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکا, مجھے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا. اس لیے میرا عشق مجبور کر رہا ہے, محبت مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ جو بلال ہے نا, جب کلمہ پڑھا, ان کا مالک تھا امیہ. بڑا مارا اس نے حضرت بلال کو, بڑا مارا, گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا, گرم ریت پہ لٹا کر سزا دی. کلمہ پڑھنے کی سزا, ایمان لانے کی سزا مل رہی ہے. صدیق اکبر کا گزر ہوا, برداشت نہ کر سکے, کہا امیہ اس غلام کا قصور کیا ہے؟
اور جرم کیا ہے اس کا؟ تم نے اسے تختہ مشق بنایا ہوا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کر رہے، بربریت تشدد انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ قصور بھی تو بتا نا، اس کی غلطی کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ چھوڑے گا نہیں تب تک یہی حال ہوتا رہے گا۔ صدیق سے گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، سیدھے حضور کی بارگاہ۔ دیکھیے حضور سے محبت، سیدھے سرکار کی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا غلام ہے نا، آپ پر ایمان لانے والا غلام بلال جس کا مالک امیہ ہے، وہ کلمہ پڑھنے کی سزا دے رہا ہے بلال کو، مارتا ہے، روزانہ مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے، گھسیٹتا ہے رسی ڈال کر۔ حضور میں نے اپنے دل سے صلاح کی ہے۔ کس سے صلاح کی ہے؟ دل سے صلاح کی ہے، اور دل کی صلاح کا مقام ہی اور ہوتا ہے۔ جو دل سے صلاح کر کے کام کرو نا اس کا مزہ ہی وکھرا ہے، ٹیسٹ ہی الگ ہے۔ صدیق نے دل سے مشورہ کیا تھا، دل سے صلاح کی تھی، سرکار میں نے اپنے دل سے ایک مشورہ صلاح کی ہے۔ کیا مشورہ، کیا صلاح دل سے؟ صدیق بتاؤ بھی نا۔ عرض کی حضور میں نے ارادہ کیا ہے، بلال روز مار کھاتا ہے، آج میں جاتا ہوں امیہ کے پاس، سودا کرتا ہوں، بلال کا سودا کرتا ہوں، کہتا ہوں مانگ کتنے پیسے لینے ہیں، پیسے دیتا ہوں، بلال کو خریدتا ہوں، خرید کے آپ کے روبرو آزاد کر دوں۔ اب سننا ذرا ہوشیار ہو کر، نیند کو جھٹک کر ذرا سننا، اور کانوں سے سن کر دل پہ نقش کرو۔ میرے آقا نے جو تاریخی جملے کہے نا، یہ ہمارے اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا، نہیں میرا دل نہیں کرتا تبصرہ کرنے کا، لیکن میں مجبور ہوں یہ حدیث سنانے پر۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر ایسے نہیں، ایسے اجازت لینے آئے تھے نا کہ اجازت دیں سودا کروں، پیسے دے کر بلال کا بازو پکڑوں اور آپ کے روبرو لا کے آزاد کر دوں۔ فرمایا نہیں ابو بکر ایسے نہیں۔ بڑا مزہ آیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی، ابو بکر کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں، کچھ پیسے تو ڈال، کچھ پیسے۔ کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں، کچھ تو ڈال، ہم دونوں مل کر بلال کا سودا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ آسمان پہ فرشتے بھی ہلچل مچ گئی، یا رب کیا ہونے والا ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کچھ پیسے میں دیتا ہوں، کچھ پیسے تو ڈال، دونوں مل کر سودا کرتے ہیں۔ فرشتے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، صدیق جواب کیا دیتا ہے؟ صدیق نے جب جواب دیا فرشتوں نے بھی کہا سبحان اللہ۔ صدیق کو دیکھ کر فرشتوں نے بھی کہا واہ صدیق، واہ صدیق۔ صدیق اکبر سے جب سرکار نے فرمایا کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ تو دے، دونوں مل کر سودا کرتے ہیں، صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، حضور ایک بات تو بتائیں، میں آپ کا نہیں ہوں، میں آپ کا نہیں ہوں۔ فرمایا صدیق تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ حضور دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ابوبکر تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ ہائے ہائے ہائے، ابوبکر تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ سنو، صدیق اکبر نے کہا آقا پھر کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ پیسے تو دے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میرا مال بھی، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ اب جب تک وہ حدیث کے لفظ نہیں پڑھوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔
بیان تو میں نے کر دیا، بیان میں نے کر دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب جب تک حدیث کے لفظ نہیں پڑھوں گا مجھے چین نہیں آئے گا، کیونکہ ان عربی الفاظ میں بڑی لذت ہے، بڑا کیف ہے، بڑا ضرور ہے، بڑا مزہ ہے۔ صدیق نے کہا حل آنا، جملہ استفہامیہ ہے، علماء اور طلباء کے لیے جملہ استفہامیہ ہے۔ صدیق نے کہا آقا حل آنا ومالی الا لک یا رسول اللہ، حل آنا ومالی الا لک یا رسول اللہ، حضور کیا میں آپ کا نہیں، میرا مال آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کیوں فرماتے ہیں کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ پیسے تو؟ صدیق اکبر گئے، جب گئے تو معاملہ آگے عجیب بن گیا۔ دیکھا بلال لیٹا ہوا ہے ریت پہ، گلے میں رسی ہے، گلے میں گرم ریت پہ، تن پہ کپڑے نہیں ہیں، گھسیٹ رہا ہے گرم ریت پہ، ساتھ کوڑا پکڑا ہوا ہے، پشت پہ کوڑے مارتا ہے۔ تو جیسے ہی ابو بکر گئے نا کمال ہو گیا، فرشتے بھی دیکھنے لگے۔ فرمایا بس وہی بس، صدیق نے کہا بس وہی بس، جو ہونا سی ہو گیا، خبردار کوڑا تھلے رہ دے، گل کر میرے نال، پڑ بھی چاہ کے کنے پیسے لینے بلال دے۔ وہ دیتے کھانے ہو گئی، انہیں کہہ لیتے گیم ہی الٹ ہو گئی۔ فرمایا بات کر کتنے پیسے لینے ہیں جس کو مار رہا ہے، سودا کر، میں گاہک بن کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کالے رنگ کا غلام ہے، موٹے ہونٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، بھدا جسم ہے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، کیا کرے گا اسے؟ اس نے کہا چھاڑ اس گل نو، تو اس گل نو تو چھاڑ، تو میری نظر نہ بیکھے نا بلال دا مقام کی، میری نظر نال ویکھے نا تو پھر تینوں پتہ لگے بلال دا مقام کی۔ اس نے جان بوجھ کر پیسے ریٹ زیادہ لگایا کہ سودا چھوڑ کے بھاگ جائے صدیق اکبر، میں اسی طرح مارتا رہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، جیسے اس نے مانگا اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا، ساڑی زبان بھی چاہتے ہیں ٹیڈی پیسہ نہیں کٹ ہونا، یہ 200 دا 300 تو ہو سکتا ہے پر 200 تو ٹیڈی کٹ نہیں ہونا۔ مثال جتنے پیسے اس نے مانگے تھے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے صدیق اکبر نے یوں کر کے جیب میں ہاتھ ڈالا، یوں پیسے نکال کے فرمایا اے لے پھڑ، گن پیسے۔ جب اس نے گنتی کہی تو اس کے کھانے سے گئی، اس نے کہا او جن نے منگے سن انہیں ہی لب گئے، بے ایمان ہو گیا۔ بے ایمان ہو کے کہتا ہے او صدیق میں بھول گیا سا، میری ایک شرط بھی ہے، پیسے میں انہیں ہی لینے نے کٹ کو نہیں کرنے، پر میری ایک شرط بھی ہے، میں اس غلام دے بدلے، غلام دے تیرا ایک غلام بھی لینا ہے، وہ تیری مرضی نہ نہیں میں اپنی مرضی، او گوڑا چٹا تے جوان تے خوبصورت تیرا غلام ہے نا، اے او دا نا ہے، میں غلام دے بدلے وچ غلام بھی لینا ہے۔ اس ویلے بھول گیا سا، سودا کرن لگ صدیق نے آکھیا مینوں اے بھی منظور ہے، پیسے دیتے، غلام دی باہوں دے ہاتھ پڑھائی، بلال نو خریدیا۔ اج صدیق بڑا خوش ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ پکڑ کر سرکار کے حضور یہ بلال میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر میں آپ کے روبرو بلال کو آزاد کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آزاد کیا نا بلال، انفاق و مالی علیہ، اشارہ آپ کہو میں مال لٹاتا رہا۔ غزوہ تبوک ایتھے اسیاں نے ساڑی جان بھی حاضر ہے، میری تیرے واسطے، انہیں آکھا یار یہ تے بڑا دعویٰ کردہ اندہ میری جان بھی تیرے واسطے حاضر ہے۔
وہ دوجے دن بوا انہیں کھڑکایا، انہیں کہا چودھری 5,000 روپیہ چاہیے مہینے واسطے. اس آگے یار 5,000 تو کوئی نہیں پر جان حاضر ہے تیرے واسطے. انہیں کہا میں جان نو کی کرنا، مینو لوڑ 5,000 دی ہے، جان دی لوڑ ہے اور من تے پیسے دی لوڑ ہے. اور صدیق اکبر کو یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا. انفاق و مالی علیہ. اللہ اکبر، بڑے مزے سے سننا. غزوہ تبوک فرمایا جاؤ میرے صحابیوں، مال مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو. فرمایا سودا کرو. کون کون سودا کرے گا؟ مدینے والے آقا ممبر پہ جلوہ گر ہیں. فرمایا مال مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو، سودا کرو. آؤ. من جہز جیش الاسرا، زور خطابت میں نے بات نہیں کی، حدیث ہے. من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کی کفالت کرے گا میں اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. لیاؤ پیسے، لیاؤ مال. من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، جنت کا وعدہ ہے، میں جنت دوں گا. لاؤ مال. سب صحابہ مال لینے گئے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے جاتے کہتے ہیں ہر موقع تے ابو بکر پہلا نمبر لیندا ہے. مال خرچ کرن دا جدوں ویلا آیا پہلی ٹاپ آف دی لسٹ، سرے فہرست پہلے نمبر تے نام ہوندا ہے ابو بکر دا. حضرت عمر جاندیاں جاندیاں آکھدے نا اج اتنا مال لیاواں گا، اج اتنا مال لیاواں گا، میرا نام پہلی لسٹ وچ، پہلے سرے فہرست ٹاپ آف دی لسٹ میرا نام ہوئے گا. کہندے جاندے مال لین گے. صحابہ آئے نا مال لے کے، حضرت عمر بھی آئے. میرے نبی پاک نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو غزوہ تبوک؟ عمر کہتے ہیں جئتو بنصف مالی، حضور گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا ہوں، ایک آپ کے لیے، یہ لے آئے ہوں غزوہ تبوک کے لیے. ابھی کی گفتگو ہو ہی رہی تھی، صدیق اکبر آ گئے. صدیق اکبر آئے. فرمایا ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو؟ کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی حضور یہ جو کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے نا، یہ بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سارا سامان، سارا اثاثہ، اور کپڑے سینے والی سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا اثاثہ گھر کا اٹھا کر آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیا. حضرت عمر سے بھی پوچھا تھا ما ابقیت لاہلک، وہ یہاں مال لے کے آئے تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے حضور جئتو بنصف مالی، آدھا مال آپ کی خدمت میں، آدھا بیوی بچوں کے لیے. یہی بات میرے آقا نے ابو بکر سے پوچھی. یہ فرق ذرا سمجھیے، فرق مراتب بے شمار. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل، اسی طرح بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت، بعض اولیاء کو بعض اولیاء پر فضیلت. صدیق افضل البشر ہیں، افضل البشر بعض الانبیاء بالتاکید، افضل الخلق بعض الرسل. میرے نبی پاک نے صدیق سے بھی پوچھا صدیق کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی حضور سوئی بھی نہیں چھوڑی، تن کے کپڑے بھی اتار کے سامان میں رکھ لائے، ٹاٹ لپیٹ کر ککر کے کنڈے لے کے بٹن بنا لیے، کوئی شے نہیں چھوڑی، گھر میں ہر شے لے آئے، سوئی بھی نہیں چھوڑی. میرے نبی پاک نے مسکرا کے بڑے پیار سے فرمایا ما ابقیت لاہلک ما خلفت لاہلک، اے ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ وہ سارا سامان دیتے لائیں. ما ابقیت لاہلک وفی روایت ما خلفت لاہلک، مانا ایک گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق کا جواب ذرا سننا. عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. اللہ اور اس کا، اللہ کا. اقبال نے کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس پروانے کو چراغ
بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ سب کچھ اٹھا کے گھر کر لیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور سے محبت کے انداز دیکھیے کس طرح۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری شریف پڑھ کے ذرا دیکھیں، جو دیوانگی ہے نا حضور کی محبت کی دیوانگی، اس کے لیے دو چیزیں کبھی نہ بھولیں زندگی میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے ایک انٹرنیشنل جاسوس بھیجا حضور کی جاسوسی کرنے کے لیے، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، جو انٹرنیشنل لیول کا جاسوس تھا، انٹیلیجنس کا آدمی جسے آپ کہتے ہیں، جاسوسی کرنے، چھوٹا موٹا جاسوس نہیں تھا، انٹرنیشنل بادشاہوں کی جاسوسی کرنے والا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ساتھ ان کے غلام ہیں، ذرا سی آئی ڈی کر کے آؤ، جاسوسی کرو کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، اسلحہ کتنا ہے، سامان جنگ کتنا ہے، ہمیں آ کے بتاؤ۔ وہ انٹرنیشنل جاسوس جب واپس آیا، اس نے آ کے کہا اے قریش مکہ، میری بات دل پہ لکھ لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھ۔ انہوں نے کہا بھئی تو یہ مشورے کیوں دیتا ہے؟ میں لڑنے کی غلطی نہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ جاسوسی کر کے آ، بندے کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، ارادہ کیا ہے؟ انہیں آخیا دعائی خدا دی، میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں جاسوسیاں کی تھیں جی، میں ایسے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری کی حدیث ہے، رأیت قیصر فی ملکہ وکسریٰ فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ۔ اس نے کہا او قریش مکہ، میں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کی جاسوسی کی، میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کی جاسوسی کی، میں نے روم کے بادشاہ قیصر کی جاسوسی کی، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جو محمد عربی کی تعظیم ان کے غلام کرتے ہیں۔ میں نے بادشاہوں کی وہ تعظیم نہیں دیکھی جو مسلمان اپنے نبی کی تعظیم میں حدیبیہ پہ دیکھ کے آیا ہوں، حدیبیہ کے مقام میں۔ انہوں نے کہا سانو بھی دس نا، ویکھ کے کی آئے ہیں، ویکھ کے کی ہیں، سانو بھی دس۔ انہیں آخیا میں عجب چیز ویکھی ہے، جدو مسلمانہ دے نبی وضو کر دینا، وضو فرماندے نے تے مدمدہ کروگلی جنہوں آندے ہو، وضو دے اندر کلی کری دی ہے، مدمدہ عربی چاہتے ہیں مدمدہ۔ انہیں آخیا حضور جدو وضو فرماندے نا مسلمانہ دے نبی، وضو دا استعمال شدہ پانی وہ جدو جسم اتھر نہ لگ کے تھلے آندا ہے، صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دے دے، وہ اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں۔ صحابہ کی محبت دیکھو حضور سے، یہ تو حضور کے وضو کا استعمال شدہ پانی نہیں گرنے دیتے۔ وہ انٹرنیشنل جاسوس نے جو بات کی نا، وہ پوری محفل کی جان ہے۔ اس نے کہا جو قوم اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟ وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے آقا و مولا کا خون کیسے زمین پہ گرنے دیں گے؟ اس لیے تمہیں خبردار کرتا ہوں، خبردار، مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ ان کی تو تعظیم ہوتے میں دیکھ کے آیا، اور سیرت کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی پھولا پھالی کریں کتابوں کی، تمہیں کچھ علم ہو۔ تم تو کس سے کہانی سننے کے عادی ہو، گالیاں سننے کے عادی ہو، نقلیں سننے کے عادی ہو، تمہیں کیا پتہ قرآن حدیث کیا ہے؟
قرآن حدیث پڑھیں تمہاری آنکھیں کھلیں. 1400 صحابہ کتنے؟ حضور وضو فرما رہے ہیں. 1400 ہر کوئی تے اگے کول نہیں نا نیڑے، کچھ پیچھے نے. وہ جو حضور تک نہیں پہنچ پائے تھے نا، انہوں نے جو آگے کھڑے تھے انہوں نے کہا ذرا ہاتھ تھوڑا کریا جے نا، تھوڑے ہاتھ تھے حضور دے وضو دا استعمال شدہ، ہاتھ تھوڑا کریا جے. اس صحابی نے ہاتھ آگے کیا، اس نے اوپر مل کے نا دونوں ہاتھوں سے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا. حضور کولی فرماتے ہیں، صحابہ کولی کا پانی تلیوں پہ لے کے. بخاری کی حدیث میں لفظ نہ ہو جو سزا دے مجھے چوک میں سزا دے. استنشاق اے نک سنک دے ہو نا وضو انہوں آندے نے استنشاق. بخاری بھی لکھے ہے حضور مدمدہ فرمان کولی یا استنشاق فرمان. صحابہ حضور دی رطوبات جسمانیاں تلیاں تے مل کے چہریاں تے سینیاں اتے مل لیں دے. صحابہ کہندے ہیں حضور دی رطوبات جسمانیاں پاک بھی سن تے خوشبودار بھی سن. حضور دی رطوبات جسمانیاں نو جیڑا پاک نہ مننے وہ منافق ہے، کیونکہ ساڑھے نبی پاک دا پسینہ بھی خوشبودار سے. محبت صحابہ سے صحابہ نے کر کے دکھایا. اس لیے برادران دین و ملت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ. حب احمد ہے تو نیک انجام ہے. اتباع مصطفیٰ اسلام ہے. اسلام کے شہدہ نہ آئے، حضور دی اتباع نہ. حب احمد ہے تو نیک انجام ہے. اتباع مصطفیٰ اسلام ہے. بریلی دے تاجدار نے بھی سنیا دیتا ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یہ شعر اعلی حضرت کا ہے، یہ شعر اعلی حضرت کا ہے، یہ شعر اعلی حضرت کا ہے. انہیں جانا رسول اللہ کی زیارت و دیدار. احمد رضا زیارت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے. احمد رضا حضور کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں انہیں جانا. یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. از اول تا آخر. اقبال نے بھی کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤس، گربعو نہ رسیدی تمام بولہ بھی. اور اقبال کی شعر پہ ختم کرتا ہوں. پوری محفل میں جو گفتگو کی ہے اس کا سارا خلاصہ اس شعر کے اندر ہے. اقبال نے کہا در دل مسلم، یہ آج کی محفل کا عزیز القدر حضرت مولانا صاحبزادہ محمد محتشم رضا قادری نوری میرے بہت پیارے عزیز بیٹھے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے ہر سال مجھے دعوت دی. میں کہا ایک باری خطیب بدل بھی لو، اس باری کسی اور نو بلا لو. میں تے توڑے گھر دا بندہ. انہاں کہا نہیں جی تسیں ہی ہونا ہے. میں کہا چلو میں آ جاؤں گا، بہ جاؤں گا. اس باری تقریر واسطے اور کسی نو سد لو. انہاں پھر آخنا حکیم صاحب تانوں اور کوئی نہیں لبدا، انہوں ہی سد دیو ہر باری. میں اے مینوں ضرور سنوانا جی ہونا. تو میں چاہتا ہوں آپ کو ایک اس محفل میں آئے ہو، آپ سے لوگ پوچھیں ہو گئے سو تو کی ملے کے آئے ہو. تو تبرک تے لینا ہی ہے نا. وہ ادھر متے نہ سمجھے بے شاید آئی تبرک دا انتظام، وہ تے لازم ہے ہووے. یا رسول اللہ کہن والے دی محفل تے بندہ کھان پین تو بغیر ٹر جائے.
محفل سرکار دی یا سرکار دے غلاماں دی ہوگی سنی رج کے آندا اتھوں کھادے پیتے بغیر نہیں جاندا اقبال دا تو تساں پھر آکھنا جی اسی یہ لے کے آیا محفل وچوں سانو یہ سنیا تے پیغام دین دا لب ہے در دل مسلم بزمان اقبال ڈاکٹر اقبال کہندے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ اقبال نے بڑی اچھی گل کی تھی اقبال کہندے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ اے دل جیڑا نے اے نبی پاک دے ٹھہرن دی جگہ ہے ہائے ہائے تے پنجابی وچ دا اے مانا ساڈے دلاں وچ محمد عربی وسدے نے ہائے ہائے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ اسی اعلان کرنے او ساڈے دلاں وچ محمد پاک وسدے نے ساڑھے دلاں میں حضور وسدے نے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ ساریاں عزتاں نبی پاک دے نام دا صدقہ نے حضور دی محبت حضور دا پیار ہے جڑا درود شریف پڑھ دیو نا کدی کدی پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکین قلوب المؤمنین مکان جدے وچ بندہ رہندا ہے جڑا وچ رہے انہوں آندے نے مکین مکان بنایا جڑا او دے وچ رہندا انہوں آندے نے مکین یہ درود شریف پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکین قلوب المؤمنین ساڑھے نبی پاک ساڑھے دلاں وچ مقیم نے در دل مسلم مقام مصطفیٰ حضور دیاں دعوت ادھر دی نشانی میں دس دیاں جڑا بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے چیک کرنا چاہے کہ میرے دل وچ حضور دی محبت ہے یا نہیں جدو سرکار دی محبت دیاں گلاں سنائیاں جان نا تے رون آ جائے رون آ جائے یا دل نو سرور آن لگ پے رون آوے پاویں سرور آوے تے دل خوش ہو جائے شان سن کے نبی پاک دی دل تے چہرہ کھل اٹھے 12 نہ بجے ہون چہرے تے تعریف حضور دی سن کے تے بندہ محفل مرجایا بیٹھا ہوئے وہ پھر لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے کدھروں بلب فیوز ہو گیا اندر 3 نشانیاں نے اکھاں وچ اتھرو آن گے سرکار دا ذکر سن کے تعریفاں سن کے شانہ سن کے معجزے سن کے کمال سن کے اکھاں وچ رون آ جائے اتھرو آ جان دل تھوڑا جہا نرم ہو جائے تے کمڑی لگے تے سرور آئے دل نو سکون ملے کلیجے بھی ٹھنڈ پوے تے سمجھو پھر اپنے آپ نو مبارک دیو اپنے آپ نو مبارک دیو آکھو تینوں مبارک ہوئے تیرے دل وچ محمد عربی وسدے نے محبت دیاں نشانیاں بھی نے کوئی بندہ نہ آکھے مینوں فلانے نال محبت ہے او دے آن جان دیاں چالاں دسدیاں نے بھی محبت ہے کہ نہیں ہے بندہ اپنی چالاں تو پہچانیا جاتا ہے وہ محبت نو چھپائے گا پھر چھپدی نہیں وہ پھر محلے چ مشہور ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جیڑی چھپایا چھپدی تے حضور دی محبت دی بھی ایک نشانی ہے اکثر من ذکر جنہوں حضور نال محبت ہوئی نا کثرت نہ نبی پاک دا ذکر کرے گا کثرت نہ سنے گا کثرت نہ ذکر کرے گا تے کثرت نہ ذکر جی آپ نعت نہیں پڑھ سکتا تقریر نہیں کر سکتا نعت سن کے سرور پائے گا تقریر سن کے لذت پائے گا کیونکہ انہوں مزہ ہی حضور دے ذکر نال آندا ہے پھر وہ پائیدا ہوندا ہے فلانی جگہ محفل اتھے جانا ہے فلانی جگہ محفل پا کے چلیے سرکار دا ذکر سنائی یہ ساڑی روح دی غذا ہے
ساری روح دی سن تے سکون نہیں آتا جنہ چر نبی پاک دیاں گلاں نہ کر لئیے، جنہ چر حضور دیاں گلاں نہ کریے۔ اے جڑے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے نے، پتہ تو انہوں کیویں ہوئے؟ چلو تقریر تے میں مقا بیٹھا سا، حضرت عثمان غنی کیویں مسلمان ہوئے نے دسو، کوئی بندہ اٹھے، نعرے بڑے مار دے ہو تے دسو۔ صدیق اکبر تاجر سن، صدیق اکبر منڈی دے وپار کر دے سن، عثمان غنی بھی تاجر سن۔ صدیق اکبر نے روز تاجران دے سامنے نبی پاک دیا تعریفاں کرنی ہیں۔ چودھری آج کتھوں آئے ہیں؟ انہوں نے یار میں پیراں کول گیا سی۔ وہ تیرے پیر کتھے؟ انہوں نے کہا فلانی جگہ رہی ہے۔ اچھا سان کو پیراں دی گل ہی سنا۔ صدیق اکبر روز کوئی نہ کوئی گل چھیڑن نا کہ حضرت عثمان غنی روز آکھنا آج کو گل سنا، آج کوئی جتے گیا سے گل سنا، روز گلہ سنانیاں نا نبی پاک دی۔ انہوں نے کہا گلہ یار بڑیاں سنائیاں نہیں، کدی ملاقات بھی کرانا۔ وہ ساڑھا ایک بابا نمازی ہے، پوری گلی بھی چکلہ ہی نمازی ہے، وہ گلی بھی دوجہ نمازی نہیں بنا سکیا، دوجہ نمازی نہیں، حاجی ری کلے ہی ہوندے نے گلی چوں۔ میں کہ حاجی جی دوجہ نمازی کو نہیں جے بنایا، ایک نشئی پوری گلی نو نشے تے لاندا ہے، نمازی دوجہ نمازی نہیں بنا سکیا، افسوس نہیں۔ پر سکھو گلہ صدیق ہوئے جی دی وجہ تو منڈی دے چنگے تگڑے وپاری روز نبی پاک دیاں گلنا سن کے آندے سن یار سن وخا بھی نا۔ ایک بندہ آگے میں تینوں اپنا یار وخاواں گا، تینوں یار وخاواں گا، انہوں یار روز آنا یار وخاواں گا، کدو وخانا ہی وخا تے صحیح یار اپنا۔ صدیق نے آکھا آج میں لے کے چلا گا تو پہلی نظر ہی ویکھی نا، انہوں نے کہا یار کمال ابو بکر سنیا اور سی ویکھیا اور عثمان غنی نے آکھیا تو آنے ہتھاں بھی چاتھ دے میں تے دل دے بیٹھا، تو آنا ہتھاں بھی چاتھ دے اور میں تے دل دے بیٹھا۔ ٹوٹل 16 بندے مسلمان سن۔ لو اندازہ لو ان ہستیاں نو آج لوگ پونک دین کتیاں دی طرح، انہاں دا مقام پتہ کی ہے؟ صرف 16 بندے مسلمان، کنے ٹوٹل ان کروڑا مسلمان اربا مسلمان دنیا دے۔ اس وقت نو ویک سجنا صرف 16 بندے نبی پاک تے ایمان لے آئے، 17واں نمبر عثمان غنی دا، 17واں نمبر۔ یہ روز منڈی وچ گلاں سن دے سن نبی پاک جی، ایتھے بھی گل کریے نا پیران دی روز تو آندے یار سان بھی اپنے پیر خانے لے چل، انجی ہے نا یار تو روز ہی چورا شریف۔ میں محتشم صاحب نو آکھیا بھی چورا شریف نکیا ہوندے نے سنتے ہیں۔ میں کہ محتشم صاحب میں آیا تسی جاندے رہندے ہو چورا شریف، کس دن میں نے بھی لے چلو۔ انہاں کہا جی میں تو وعدہ کیتا اور ویکھو کدو پورا کر دے۔ انہاں کہا میں تانوں لے جاؤں گا چورا شریف، میں بڑی دفعہ گیا زیارت کی تھی۔ شوق ہوندہ نا گلاں سن کے شوق پیدا ہوتا۔ میں سنے سی مولانا شاہ مندورانی قرآن بڑا سونا پڑھ دے، کوئل دی طرح قرآن پڑھ دے نے تے جناب تراویاں پڑھا دے نے، بڑا مزہ ہوندہ ہے تے بڑی دنیا ہوندی۔ میں ادو طالب علم سا سٹوڈنٹ تے اس زمانے وچ کرو کنے چوانیاں دوانیاں ملدیاں سن، سکولے پڑھی دسے ہوں تو 100 دا نوٹ بھی بچے نہیں لیندے، تھلے سٹ دیندے، وہ پاپا نہیں 200 لینا 200۔ میں طالب علم سا، میں گلاں سن کے نا نورانی صاحب دی میں نو ہی محبت ہو گئی، گلاں سن کے تصویراں ویکھیاں سن اخباراں وچ، میں کہ سنیا نہیں اج تک۔ میں کراچی ہونا پیچھے روزیاں دے مہینے ٹر گیا تراویاں پڑھن، ٹرین تے بیٹھا جی ٹکٹ لیا، سیٹ کو نہ بک ہوئی، میں تھلے چادر پا کے جڑا بیگ دا سرانا بنا لیا، کراچی گیا۔ اتنے کہ میرا دوست سی، انہوں فون کیتا، انہوں نے کہا جی میں ٹھہرن دا انتظام کروں گا۔ میں کہ یار میں پہلا کام یہ کرنا کہ اج تراویاں نورانی صاحب پیچھے پڑھنی ہے۔
اچھا وہ ایڈی نورانی صاحب دی مسجد میں پہنچیا، میں اجے اندر داخل ہونی لگا تو نورانی صاحب نہ پک اپ نہیں ہوندی، یہ اتنے نورانی صاحب بیٹھے نال 3 بندے، وہ پک اپ تو تھلے اترے جناب، تے بڑا وجیح شخصیت نورانی ماشاءاللہ، جڑا بندہ ویکھدا سی ویکھدا رہ جاندا سی، خوش لباس، خوبصورت قد آور تے نورانی شخصیت۔ وہ جیویں تشریف لے آئے نا پہلی صفحے پہنچے تو تکبیر شروع ہو گئی، نورانی صاحب نے جماعت کری، تراویاں پڑھائیاں، میں پوری تراویاں میرا رون ہی نہ کھلوے جی، وہ سن کے گلا نا شوق پیدا ہوا بے چلو ویکھیے تو صحیح۔ نورانی صاحب سنے تراویاں پڑھا دے، پھر گجراں والے سال چ ایک دفعہ نا 23 رمضان نو گجراں والے ملک بشیر دا کارخانہ سی، وہ اپنے کارخانے بھی نورانی صاحب نو بلا کے ایک دن تراویاں پڑھاندا سی، اتوں پھر کراچیوں تراویاں پڑھیاں، اگلے سال پھر شوق آیا، میں کہا یار پھر کراچی جانا ہے، وہ میرا ایک دوست آکھن لگا دور بڑا ہے، نورانی صاحب نے 23 تاریخ نو آنا ہے گجراں والے، چلو میں بھی تواڈے نال چلنا گا، اتھے تراویاں پڑھاں۔ یہ صحابہ وہ سن جڑے آندے سن بھئی مینوں نبی پاک دی غلامی لبھی ہے نا، اے بھی غلام بنے، اے بھی غلام بنے، اے بھی غلام بنے، اے بھی غلام بنے، یہ حضور دی محبت نو پھیلایا ہے۔ اسی آنے میں ہی ہن قبضہ کر لیا نماز تے تے میں ہی ہن رواں ایتھے گئے، دوجا نمازی نہ بن جائے مسیح تے کدھر، پھیلاؤ دین نو پھیلاؤ، ایسیاں گلاں دین دیاں کرو، لوگ سن کے آکھن یار اسی بھی یہ کم کریے، جڑا کم تسی کردے ہو نا، محفلاں سننیاں تے محفلاں کرانیاں، لنگر شریف پکانا، میں بھی مزہ چکھ کے ویکھا ایک بار، تے مخلص بندیاں نال تعلق رکھ، تینوں سکون ملے گا۔ پتہ جڑا پہلے ہی تینوں آکھے میرا لفافہ تیار کر، ایجنٹ نہیں، ایجنٹ اج کل میرے کو ایک آ گیا، میں کہا خبردار اج تو بعد میرے نال تو رابطہ نہیں کرنا، اے جی پھر کنا خرچہ مرچہ تہاڈا آن جان دا، میں کہا میرا تو کوئی خرچہ مرچہ نہیں، آندا نہیں پھر بھی کوئی تہاڈا کوئی سیکٹری ویکٹری، میں کہا کوئی سیکٹری ویکٹری نہیں، میں آپ ہی سیکٹری بھی ہاں تو ویکٹری بھی ہے، جڑا فون سیکٹری دا نمبر تے دیو، کہا جی محتشم رضا صاحب تہاڈے سیکٹری نہیں، میں کہا وہ سانگلے نہیں دن پوچھ لے جی ایک تاریخ بھی میں آکھیا ہوئے بک کرو میریاں ڈیٹاں کو، میرا تو سیکٹری کو نہیں، میں کہ وہ میرے پیارے ضرور نے پر میں تاریخاں بک کرنے واسطے نہیں رکھیا، بکنگ آفس نہیں بنایا میں، یہ محتشم صاحب نے بکنگ آفس نہیں، یہ لذت حضور دی محبت، سجنوں انہوں پھیلاؤ، کوشش کرو دلہ میں حضور دی محبت دے چاہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند فرماندے ہوں دے سن، سنی مثل چراغ کے ہے، سنی مثل فرماندے ہیں جتنے سنی زیادہ اکٹھے ہوں گے اتنی روشنی زیادہ ہوگی، کیونکہ انہاں دی دلہ میں دیوا بڑھدا ہے محمد دی محبت دا صلی اللہ علیہ وسلم، بس اے سب تو بڑی دولت ہے، ساری زندگی بھی سجدے کردے رہیے، شکر ادا نہیں ہونا، جڑا سب نو رب نے طیب طاہر سچا کھرا تے پکا پیڑا عقیدہ دیتا نا اہل سنت و جماعت، یا رسول اللہ کہن والے، داتا صاحب جان والے، میلاد شریف دے لنگر پکان والے، یہ پاکیزہ عقیدہ جے طیب طاہر تے سچا، اللہ دی عزت دی قسم خدا دی ترتیب تے وجہ سچا عقیدہ ہے ہی کوئی، نویں کپڑے پا لیا جے، نواں مکان لے لیا جے، نویں موٹر سائیکل گڈی نویں لے لیا جے، عقیدہ وہی جڑا 1400 سال تو صدیق اکبر دا عقیدہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، حکیم صاحب نے اللہ صحت سلامتی تندرستی نال دین نال وابستہ رکھے، انہاں دے صاحبزاد گان اولاد امجاد، یہ کرانا بڑا عظیم ہے۔ حضرت مولانا محمد بشیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم دے تلمیذ رشید سن، صاحبزادہ محسن رضا محتشم زینہ دے نانا جی، میں ویکھے سن قداور شخصیت، یہ وہ لوگ سن جنہوں نے محدث اعظم دے سامنے زانوے تلمس طے کی، میں پنجابی چاہنا ہونا یہ چنڈے سن محدث اعظم، کوئی ٹیلر ماسٹر ہوئے نا ساڑھے منظر صاحب ہی بیٹھے کوئی شاگرد چنگا پیڑا پکا تے یہ آندے نے میرا چنڈے ہے مار نہیں کھائے گا، یہ شاگرد میرا ہے، یہ شاگرد
یہ نہیں مار کھائے گا کسی جگہ جا جتنے مرضی دکان پر میرے سامنے پا لیں میرے کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ میرا چڑھیا یہ محدث اعظم دے فیض یافتہ بھی سن تے تربیت یافتہ بھی۔ میں نا بھی وہ شخصیت سی جنہ کو جڑا چند کھڑیاں بھی بہ گیا نا، اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ دی بھی زندگی بدل گئی، زندگی بدلی ہے یار۔ چھڈو بہتا ٹائم گزار بیٹھے ہیں، نخرش مخرے چھڑیے ان دین وال آئیے، دین وال لاؤ، دین نال جڑ جاؤ، حضور دی محبت، حضور دا پیار، مسجداں دی حاضری، نماز دی پابندی، قرآن دی تلاوت، انہاں چیزاں نال جڑو، آخرت وچ کام آنا تے انہاں چیزاں نے آنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحم